تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں جو بھی خشکی پر بھی اور تری پر بھی جو بھی برائی آتی ہے، جو بھی فساد پھیلتا ہے، وہ سارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ فساد جو ہے نا، یہ کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر لوگ صحیح ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ فریب نہ کریں، نیکیاں کریں، اللہ بھی بڑی بہاریں لگا دے، اللہ بھی سب بہاریں لگا دے، اور فصلیں بھی پہلے سے زیادہ ہوں، بارشیں جتنی ہوں فائدہ مند ہوں، نقصان والی بھی نہ ہوں۔ صرف اور صرف اللہ کی یہ ساری رحمتیں لینے کے لیے نا انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیسی بات ہے، صرف اللہ کہتا ہے کہ ان کی نیکیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی یہ نیکیاں کریں گی ان کے اوپر ان کو اتنی ہی رحمتیں ہوں گی۔ لیذیقہم، تاکہ مزہ چکھا دیں ان کو، بعض اللہ زی، بعض کو اس چیز کا، عملو، جو انہوں نے عمل کیے۔ اور ہم بھی پھر ان کو نا ان کی جو فساد پھیلاتے ہیں، جو ان کی یہ گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اپنی حرکتوں کا یہ مزہ چکھتے ہیں، کہ جو قحط سالیاں آ جاتی ہیں، قحط سال آ جاتے ہیں، اور بھوک، افلاس، ڈر، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان کی وجہ سے آتی ہیں، تو پھر ہم بھی ان چیزوں سے ان کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اور مزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیوں چکھاتے ہیں، اس میں بھی انہی کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور کوئی مصیبتیں اس پر پڑ جاتی ہیں تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی دیکھیں کوئی قتل کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی قتل کرے نا تو اس کا، قرآن میں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، کہ اور قتل میں زندگی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری یہ آیت ہے قرآن میں، کہ قتل میں زندگی ہے۔ کیوں زندگی ہے؟ ایک نے قتل کیا ہے نا، تو اس کو نا قتل کر دو، اسے پھانسی چڑھا دو، اس کے پیچھے جو رشوت اور یہی چیزیں جو برائیاں ہیں نا، اس کو دے کے تو اس کو چھڑاتے ہو، تو تم نے موت کو چھڑایا ہے، اور لوگوں کو مارے گا۔ تو اس لیے قتل میں زندگی ہے، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو۔ دنیا میں نبی کے وسلم نے کہا ایک قتل، جو جس نے کسی کا قتل کیا ہوا ہے، 100 انسانوں کی زندگی ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے کہ آپ قتل کا بدلہ، جب قتل دنیا میں ملتا ہے نا، تو اس زمین کو بھی سکون ملتا ہے، زمین کو بھی ٹھنڈ ملتی ہے کہ شکر ہے میرے اوپر انصاف ہوا۔ اور جب زمین کے اوپر یہ ظلم ہوتے ہیں اور بے انصافیاں ہوتی ہیں تو زمین بھی تڑپتی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں فصلیں اچھی نہیں ہوتی، اور زمین کی پیداوار میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتاتے ہیں کہ جو بھی تمہارا فساد ہے نا دنیا میں اور سمندروں میں بھی۔ اب دیکھیں سمندروں میں اگر آپ سفر کرتے ہیں بڑے بڑے جہازوں میں، اور آپ سمندر کی ایک قسم کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں پہ آپ کو اٹھا لیا ہے، اور وہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو نا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے انہیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر آپ کوئی برائیوں کا سفر کر رہے ہوں، کوئی یہ سمگلنگ، کوئی یہ لڑکیوں کی فروخت کرنا، بچوں کو فروخت کرنا، تو وہ سمندر میں بھی تباہی جو آتی ہے نا ان کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اور اگر کوئی کہتے ہیں نا، ایک حدیث ہے کہ فاجر شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو فاجر یعنی کہ برا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ مرتا ہے نا، کوئی برا شخص مرتا ہے، تو اس کے مرنے پر بندے، شہر، درخت، چرند، پرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی راحت پاتی ہیں، سکون پاتی ہیں۔ کہتے ہیں شکر ہے کہ ایک بندہ ایسا جو دنیا کو نقصان ہی پہنچا رہا تھا، شکر ہے مرا۔ اس کے مرنے پہ شکر کرتے ہیں سارے لوگ، ہوائیں بھی شکر کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا جب ہم ان کو ان کی برائیوں کا پھر مزہ چکھاتے ہیں نا، جو ان کو سزائیں پھر ملتی ہیں، وہ بھی اس لیے سزائیں ملتی ہیں کہ اللہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف اپنی زندگی میں لوٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ جب ان کو سزائیں ملتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں یہ بھی ان کا بھلائی کر رہا ہوں، اور یہ توبہ کر لیں اور میری طرف اپنی زندگی میں لوٹ آئیں۔ اوپر آ کے اگر توبہ کی، قبر میں جا کے اگر توبہ کی، موت آ گئی ہے، فرشتے آ گئے ہیں، اس وقت اگر توبہ کی تو کوئی نہیں توبہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر، ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 42۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِینَ۔ اب اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں اور آپ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے پیغمبر سے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا کہہ دیجئے۔ کل کا لفظ ہوتا ہے کل کہہ دیجئے۔ اب کس کو کہہ دیجئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے۔ اور اب اگر نبی نہیں ہے تو ہمیں اللہ قرآن پڑھنے والوں کو جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اوروں کو بھی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔
کیا کہہ دیجیے؟ کل سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، میری زمین کا جائزہ لو، سیر کرو، اس کے بعد کیا کرو؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبل جو تم سے پہلے لوگ تھے، یا اپنے سے پہلے لوگوں کی نا گزرے ہوئوں کی طرح خبر رکھا کرو۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں کبھی تمہارے سامنے کوئی رشتہ دار ہے یا تمہارے اپنے ہیں، کوئی بڑے اپنے آپ کو وہ خدا سمجھتے تھے زمین پر، اب بھی، اور وہ کس حالت میں پھر مرے اور ان کا انجام کیا ہوا، یاد رکھا کرو کہ وہ کیسے پھر تڑپ تڑپ کے مر گئے، کوئی کسی کے کام نہیں پھر آیا۔ اسی طرح میری زمین کی سیر کرو نا تو کچھ عبرت حاصل کیا کرو، انجوائے نہ کیا کرو صرف کہ زمین کی سیر کرنے گئے ہو نا تو بس انجوائے کرو، ہاں ہاں ہنسی مذاق، ٹیپے لگی ہوئی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، انجوائے کرو۔ نہیں، صرف انجوائے نہ کیا کرو، ذرا نا کچھ عبرت بھی حاصل کیا کرو۔ عبرت تو انسان 2 قدم اٹھا کے کہیں بھی جائے نا ادھر ادھر تب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ ابھی نکلے بازار میں ذرا اور ایک مزدور کو دیکھیں جو ریڑھی مشکل سے چلا کے نا اپنی چل رہا ہے، یا زمین پہ بیٹھا نا گھسٹ رہا ہے، اس کو دیکھ کے کیا عبرت نہیں آتی؟ اتنا سا چلیں گے ابھی، اگر آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے تو بڑی عبرتیں مل جائیں گی آپ کو اپنے چھوٹے سے سفر میں بھی، 10 12 یا 50 قدموں پہ بھی۔ اور اگر نہیں عبرت حاصل کرنی تو آپ کو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دل کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ آپ عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ چوک تک جائیں نا اپنی ٹانگوں پہ چل کے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آئیں تو یہ بھی شکر کریں اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ٹانگوں میں جان دی ہے، آپ چلی ہیں اور آپ نے عبرت حاصل کر لی اتنی سی بات سے۔ آپ نے کہا شکر میرے مولا، تو نے مجھے زندگی دی، صحت تندرستی دی، کسی کا محتاج نہیں کیا، میں گئی اور آگے کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی سیر کرو نا، زمین کی سیر، تو انجوائے ہی نہ کرتے رہنا۔ گزرتے ہوئے قبرستان آئیں گے، مکہ سے نکلتے تھے لوگ تو ان کو یہ خطاب بھی ہے کہ مکہ سے نکلتے تھے مشرکین تو ان کی جو مین سڑک تھی نا، مین روڈ، اس کے ساتھ ساتھ لگتی ہیں آج سمود کی بستیاں، وہ ان پہ کیسے طوفان آئے تھے، کیسے ان پہ زلزلے آئے تھے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا تھا۔ اس سڑک پہ نکلتے ہیں تو اپنے کاروبار کی دھن میں نہ چلتے رہا کرو کہ میں نے یہ کرنا تو میں نے وہ کرنا، ذرا ان کو بھی دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو کہ یا اللہ ہمارا انجام نہ ایسا ہو جائے۔ اس لیے زمین کی سیر کرو اور یہ سوچا کرو کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوا، کانا اکثرہم مشرکین۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا، اکثر، کیونکہ ان میں سے بہت سے شرک کرنے والے تھے، جن کا انجام برا ہوا نا وہ شرک کرنے والے تھے۔ دیکھیں جب کسی بندے پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی مصیبت، آزمائش آ گئی ہے، کوئی بھوک افلاس ڈر خوف یا کوئی آ گیا ہے تو یہ تو آزمائش ہے۔ لیکن جب بستیوں پہ کوئی عذاب آتا ہے نا، بستیوں پہ کوئی عذاب آتا ہے تو پھر وہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اکثر ان میں سے مشرک تھے، مطلب یہ کہ شرک نہ کرو۔ اگلی آیت ذرا دیکھیں، آیت نمبر ہے 43، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ فَآقِمْ، پس کھڑے ہو جائیں، وجہ کا، اور اپنے چہرے کو کر لیں کس طرف، للدین القیم، ایک جو درست دین ہے نا، جو اللہ نے قائم کر دیا دین، اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیں۔ اپنا چہرہ کر لیں کیا مطلب ہے ابھی؟ عمل کر لیں، اپنی زندگی کا رخ اس طرف کر لیں۔ آپ اپنے چہرے کو، اپنی زندگی کو، ایک جو دین ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے للدین القیم، جو دین قائم کر دیا ہے اس کی طرف ہو جاؤ، اور اس کی طرف نہیں، اس طرف ہو جاؤ، اس کو اپنا لو، اپنی زندگی میں پورے دین کو اپنا لو۔ اچھا، اپنی زندگی میں آپ پورے دین کو کیسے اپنا سکتی ہیں؟ اب جو اللہ نے جس سٹیپ پہ جو حکم دیا ہے نا اس کو پورا کرتی جائیں۔ مطلب آپ کے دین میں کیا بات ہے؟ نماز پڑھنی۔ آپ 5 وقت جب نماز پابندی سے پڑھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دین قیم، آپ نے اپنے دین کو قائم کیا ہوا ہے، اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتی ہیں۔ کبھی نماز پڑھے نا تو آپ کہتی ہیں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، جلدی جلدی کہہ جاتی ہیں نا، ہم بھی کہہ جائیں، ساروں کو ہمیں یہی عادت ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کیا کہا۔ کبھی کبھی واقعی نہیں پتہ چلتا، انسان دل سے ہی پڑھنا چاہے نا
تو یہ ہر وقت حاضر رہنے والی بات ہے، ہر وقت اپنے چہرے کو فآکم کھڑے ہو جاؤ، طریقے سے کھڑے ہو جاؤ. تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو اعلیٰ ہے نا، کتنا پیارا یہ لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا رب بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو جب اب یہ کہتی ہیں ہم سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، صرف یہی نہ کہیں، آگے اس سے اسی وقت ہی نا کوئی دعا بھی کر لے. اللہ کہتا ہے میری بندی نے میری تعریف کی ہے، میرے سجدے میں پڑھ کے اپنا ساری رکھ دیا زمین پہ، ناک ہی لگا دیا زمین کے ساتھ، اور کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تیری کوئی مثال نہیں ہے، اور جس کی کوئی مثال نہیں ہے نا، اس سے مانگ رہی ہوں کہ میرے حالات صحیح کر دے. اس وقت ہی دعا کر لیں، چاہے اردو میں کرنی ہے اردو میں کر لیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ دل سے کہہ دیا، اردو اس کی سوچ کے کہہ رہی ہیں. پھر آپ نے رب سے نا، آپ چاہے اردو میں دعا کر لیں چاہے پنجابی میں دعا کر لیں کہ اللہ میرے حالات بدل دے، اللہ میری یہ تکلیف ہے، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ نا سبحان ربی الاعلیٰ. اس کو کہتی ہے نماز کہ آپ نے نا تھوڑی قائم کی ہے. یہ نہیں ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اٹھے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں کہا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، ابھی بھی بہت ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگ پڑھتی، آپ لوگ نا اصل میں نا آپ لوگ نا پڑھ گئی ہیں اب اس لائن پہ، آپ ہو گئی ہیں اب تھوڑی قیم، تو ہم لوگ ہو گئے ہیں ذرا، تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا سیدھی ہو گئی. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جن کو نماز پڑھتے میں دیکھتی ہوں نا ٹکریں مارتے ہیں بس. ایسے 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 کون سی نماز ہوتی ہے بھائی؟ آپ نے کوئی دعا پڑھی نا رکوع میں، تو بھائی کوئی 5-6 دعائیں کر کے اٹھو. یہ کون سا بار بار موقع آنا ہے 5 وقت ملے؟ اللہ نے کہا 5 وقت آ کے میرے دربار پہ حاضر ہو کے مانگتے ہیں جو مانگتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں نماز کتنی لمبی ہوتی ہے، ایک اذان ہو رہی ہوتی ہے نا نماز پوری ہو جاتی ہے، بس اتنی نماز ہوتی ہے. آپ چاہے پورے دھیان سے پڑھیں، ایک اذان پوری مکمل ہونے تک نا آپ کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، چاہے آپ بہت دھیان سے پڑھیں. تو سوچیں کہ جو بالکل ہی دھیان سے نہیں پڑھتے تو کتنی کی جلدی اٹھنا ہے بھائی اللہ کے سامنے سے. اللہ کہتا وجہ کا میرا چہرہ دیکھ لو، وہ چہرہ ہی نہیں دیکھ رہے، اور جلدی سے ہم اٹھ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اے میرے نبی، تو اپنا رخ دین حق کی طرف کر لے، قبل اس کے من قبل ایاتی یا یوم لا مرد لہ، قبل اس سے کہ اللہ کی طرف سے وہ روز آ جائے، وہ دن آ جائے جو پھر ٹلنے والا نہیں. مردہ لہو، جو ٹلنے والا نہیں ہوگا پھر اس سے. اور پھر کیا ہوگا؟ اس دن من اللہ یوم اذی یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، اب کوئی کسی سے لنک نہیں رہے. یہاں تو نا شریک ہی مار گئے، ہائے میرا شریک کیا کہے گا، ہائے میری وہ کون، میرے ارد گرد لوگ کیا کہیں گے. یہاں تم لوگوں نے جتنا شریکوں کا سوچ سوچ کے شرک کر لیا ہے نا، تو اس دن یہی شریک جس کی عزت تمہیں لے بیٹھی تھی کہ ہائے میری عزت، تیرے پاس کھڑے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بھی نہیں کہ تو کون ہے، الگ الگ ہو جائیں گے. یہ بچے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں جن کے لیے گندا مندہ صحیح درست غلط سب کام کر کے جن کو پالا نا، یہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیا کیا، یہ جانیں گے بھی نہیں، اس وقت وہ پہچانیں گے بھی نہیں. اللہ نے کہا یصدعون، الگ الگ تم ہو جاؤ گے، بالکل ایک دوسرے کو نہیں جانو گے. اس لیے پتہ کیا کرو، اس دنیا میں دین قیم پر قائم ہو جاؤ. جو دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ دین ہم پہ پورا یہ قائم کر دیا، اس کی طرف آ جاؤ، بس اس نے تمہیں بچانا ہے اور کسی نے نہیں بچانا. قبر میں جاتے ہی نا جتنا بھی آپ نے دل سے کبھی قرآن پڑھا ہے نا، صرف اتنا ہی قرآن وہ قبر میں وہی کام آنا ہے، اور کسی نے کام نہیں، کسی نے بھی نہیں آنا. تو کیوں نہ پھر ایک ایسا تحفہ جس نے اتنا سا پڑھ کے بھی کام آنا ہے، تو ہم کسی کو کیوں نہ بڑھائیں کہ یہی ہمارے کام آئے. قبر میں جاتے ہی نا یہ صدعون ہو جانا ہے، الگ کر کے مجھے میرے چلے ہی گئے، چھوڑ کے چلے گئے مجھے، میں اکیلی رہ گئی. اب اگر تو انہی جانے والوں کے پیچھے زندگی اتنی گندی گزاری ہے نا، تو قبر میں بھی گندی زندگی، اندھیرے، کچھ نظر نہیں آئے. پھر وہ فرشتے کہیں گے بھائی اب لو مصحف، گندا سیاہ منحوس چہرہ ایک اندھیرے میں نظر آئے گا. ڈر کے پوچھیں گے کہ کون ہو بھائی تم، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہیں گے میں اور کوئی نہیں ہوں، میں تمہارا عمل ہی ہوں جو دنیا میں تم کرتی تھی.
اب قیامت تک جب تک اللہ نے یحییکم تمہیں اٹھانا ہے، ابھی پیچھے پڑھا ہم نے، تب تک میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. وہ اس کو دیکھ دیکھ کے اور اپنے عملوں کو دیکھ دیکھ کے چیخیں مارتی رہے گی. تو کیا فائدہ ان شریکوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے، ان بچوں کے پیچھے اپنی زندگی خراب. حق کی بات کرو اور حق کے ساتھ ان کی محنت کرو پالنے میں. یہی جو محنت آپ حق کے ساتھ کر رہے ہو نا اپنے بچوں کو پالنے میں، یہی بچے ہمارے جزائر خیر بن جائیں گے. وہ بچے جن کو دنیا کی توڑیں لگانے کے کہتے رہے وہ وہاں کوئی کام نہیں آنی. اگر آپ نے مسجد میں توڑیں لگانے کا کہتی رہی کہ بیٹا نماز پڑھ لو تو وہ پھر نماز قائم اس کی قبر میں آئے گی، پڑھے گا وہ، اجر ہمیں جائے گا. یہ ہے دین قیم کہ بھائی یہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اس سے پہلے کہ اللہ نے کہا کہ لا مردہ لہو، پلٹ کے کبھی نہیں پھر تم آؤ گے اس دن. تو ایسا دن ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو صحیح کر لو اس دنیا میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سنو 44 پہ، من کفر فعلیہ، جس نے کفر کیا، فعلیہ تو اس نے اپنے اوپر کفر کیا، فعلیہ تو اس نے اپنے ہی اوپر کفر کیا اس نے. یعنی اگر جو کافر رہا نا تو اسی پر اس کا کفر پڑے گا. اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، نہ وہاں فرشتوں کا کچھ جائے گا، نہ فرشتے کہیں گے ہائے، نیکی کے فرشتے کہیں گے ہماری طرف بندے کم ہیں اب ہم کیا کریں. برائی کے فرشتے اگر کہیں گے کہ ہماری طرف بندے زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں. کسی نے کچھ نہیں کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ من کفر فعلیہ کفرہ، جو کافر رہا، جو دنیا میں کفر ہی کرتا رہا، جو میرا انکار ہی کرتا رہا، نمازیں ہی چھوڑتا رہا، اللہ کے حکم میں ہی نہ آیا، تو اس کا کفر اسی کے اوپر پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم، تو جس نے نیک عمل کیے تو اپنے نفس کے لیے کیے. یمہدون، تو اس نے راستے اپنے نہ تیار کر دیے. دیکھیں کتنا پیارا سمجھایا. میں تو سوچتی ہوتی ہوں کہ بھئی جتنا اللہ نے ہمیں اس قرآن میں سمجھایا نا کوئی نہیں سمجھا سکتا. کوئی دنیا میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھمیٹک، کوئی ایسا استاد ہی نہیں ہے جو اپنے سبجیکٹ کو اتنی اچھے طریقے سے سمجھائے. جتنے اچھے طریقے سے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو میری بات سن لو، تم لوگ جو برائی کرو گے نا اس کی برائی کا اثر تمہارے اوپر ہی پڑنا ہے. اور اگر تم نیکیاں کرو گے، نیک رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، ایک جہاد لگے رہو گے. جہاد، یہ زندگی جو ہے نا جہاد ہے. یاد ہے نا اللہ کے نبی ایک جہاد سے آئے اور تلواروں سے جہاد کر کے آئے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہتے ہیں اب تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر میں آ گئے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کون سا جہاد، اس سے بھی بڑا، ابھی تو ہم تلواروں سے کر کے آئے ہیں، گھوڑوں پہ جہاد کر کے آئے ہیں، اس سے بڑا جہاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ زندگی جہاد اکبر ہے. یہ صبح سے شام تک جو ہم اپنے بیڈ پہ جانے سے پہلے پہلے جو بھی کام کرتی ہیں نا تو ہم نے ایک جہاد کیا ہے، یا تو نیکی والا یا تو برائی والا. اب خود سوچنا ہے کہ ہم نے کون سا جہاد کرنا ہے. اللہ نے کہا یمہدون، جو بھی تم کرو گے نا نیکی کے کام تو یمہدون اپنے راستے تم نے بنا لیے. راستے کہاں سے بنا لیے؟ اب کون سے؟ وہ جو جنت کی طرف راستے جاتے ہیں، وہ جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور دروازے کھل جائیں گے، وہ جو قبر کی طرف تم گئے ہو تو قبر کشادہ ہو جائے گی. وہ تم قبر میں گئی اور تمہارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ایک نور آئے گا تمہارے سامنے، خوبصورت چہرہ، تو تم کہو گی یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا بھائی میں تمہارا عمل جو تم دنیا میں کرتی رہی، اتنا پیارا عمل، اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ یمہدون، تم اپنے راستے بنا رہے ہو نیکی کر کے. ہم کہیں جائیں نا تو یہ سڑکیں نہ بنی ہوں تو پاگل نہ ہو جائیں. ہم اسلام آباد تک کیسے آج سے 30-35 سال تک پہلے یہ فیصل آباد جانا ہوتا تھا یا کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو کہاں سے بسیں بیچاری اور جاتی تھی، اوپر نیچے راستے، گندے راستے. اب یہ کتنے پیارے راستے بن گئے ہیں. ایک دفعہ آپ موٹر وے پہ چڑھ جاؤ نا تو جا کے اسلام آباد ہی رکو گے. ہم لوگ کتنے پیارے یہ پیارے راستے بنا لو تم بھی اپنے پیارے راستے آسمانوں تک بنا لو. اور وہ کس طرح بناؤ گے؟ اللہ نے کہہ دیا ومن عمل صالحا،
جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے اپنے راستے بناتا جائے گا اور اپنی جان پر اچھی چیزیں کرتا جائے گا، کوئی اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر کہہ ہی دیا کہ میں اجر کیا دوں گا 45 میں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اجر دیا جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے رہے، من فضلہ، اس کے فضل سے۔ دیکھیں ساتھ ہی اب کہہ دیا من فضلہ، کہ اللہ کے جو نیکی کرتا ہے نا اللہ کے فضل سے کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی، شکر کرو اللہ نے توفیق دی نیکی کرنی۔ روزہ رکھا اللہ نے صحت تندرستی، کئی بد نصیب دنیا میں لوگ ہیں اچھے خاصے چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے، روزہ نہیں میں رکھ سکتی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، روزہ رکھو تو خود ہی اللہ نبھا دے گا، کوشش تو کرو۔ اور کئی اللہ کی بندیاں بڑی ضعیف ہو جاتی ہیں، روزے رکھتی ہیں آرام سے، کیونکہ انہیں وہ راستے پہ چل پڑی ہیں، ان کے راستے نا پیارے ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ اتنا بے نیاز ہے اور اللہ اتنا رحیم ہے کریم ہے کہ جب کوئی بہت بڑی ہو جاتی ہے نا عورت، تو کچھ نہیں پڑھ سکتی، نہ نماز نہ کچھ نہ کار، بھول جاتی ہے، تو دوڑیں اس نے زندگی میں لگائی ہوئی تھی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی وہی نمازیں لکھتی جاؤ جو یہ پڑھتی ہوتی تھی اپنی زندگی میں، ایکٹیو ہو کے اس کی وہی نمازیں لکھتے جاؤ، چاہے اب یہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ بتائیں اللہ کتنے اجر دیتا ہے بڑھ چڑھ کے۔ اللہ نے کہا تاکہ ان لوگوں کو نہ اجر دوں، انہیں اجر ملے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے نا، تو انہوں نے جو ان کی ہم سورت پڑھتے ہیں، میں سورت کا نام بھول گئی ہوں، تو اس میں وہ سجدہ آتا ہے، نہیں اس میں نا وہ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی وہ آیت آتی ہے، کیونکہ اس پہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اچھا اللہ نے بھی اس پہ سجدہ اس چیز پہ رکھا، انہوں نے سجدہ کیا نا، سجدہ کر کے تو سر اٹھا کے کہا اللہ یہ بھی توفیق آپ نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا کہا، داؤد تمہیں تیرا علم مبارک ہو، یہ ہے علم کی باتیں۔ کوئی بھی آپ کام کریں اور کہیں یہ تو میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ رب نے میرے توفیق دی ہے، ورنہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ کتنی پیاری دیوار بنائی اور پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین ہمارے لیے یہ دیوار بنا دے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے، یاجوج ماجوج ہر سال آتے ہیں اور ہماری فصلوں کو، ہماری نہروں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو تباہ کر جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ آپ کام کر دیں۔ انہوں نے کہا تم بھی کرو میرے ساتھ۔ انہوں نے دیوار بنائی اور کہتے ہیں آج تک وہ دیوار قائم ہے، لیکن کسی نے دیکھی نہیں ہے، ابھی تک وہ دیوار ملی نہیں ہے، کہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ یہ ساری دیوار بنا کے نا انہوں نے کہا اب سارے تانبے کو پگھلاؤ، اور وہ کتنے تانبے پگھلائے ہوں گے کنویں کے کنویں، وہ اس کے اوپر پھر ڈالے، اور کہتے تھے یہ دیوار نا اب کبھی نہیں ٹوٹے گی، لیکن جب قیامت آئے گی تو میرا خدا اس کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ صرف میرے رب کی ذات ہے جو اس کو قائم رکھے گی، قیامت میں یہ بھی اڑ جائے گی۔ یہ نہیں تھا وہ کافر فرعون اور دوسرے جو حامان اور وہ جو تھے ان کی طرح کہہ دے کہ ہمیں تو کوئی تباہ کر ہی نہیں سکتا، اتنی دولت ہے ہمارے پاس، یہ بات نہیں تھی۔ دیکھیں یہ ہے علم، کہ آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس ہنر بھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ سب توفیق میرے رب کی۔ یہ ہے وہ اپنے راستے تیار کرنا، کہ اللہ نے کہا ایسے عمل کر کر کے اپنے راستے تیار کرتے جاؤ۔ پھر کیا تھا، اللہ نے کہا یاد رکھو کہ جو انہ لا یحب الکافرین، جو کافر ہے نا، جو انکار کرتے ہیں میرا، وہ ان سے اللہ بالکل محبت نہیں کرتا۔ لا یحب الکافرین، اللہ ان سے ذرا سی محبت نہیں کرتا۔